اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ان کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، کہ اگر زمانے کی، دنیا کی ہر چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایمان کا جو دولت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ سب پر بھاری ہوگا، کیونکہ اس دولت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی رکھی، اور جس کے پاس یہ ایمان کی دولت نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہے۔ مان لیا جائے کہ کسی شخص کو دنیا بھر کی دولت دے دی لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہاں تو وہ کامیاب انسان دکھے گا لیکن آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت دی ہے لیکن دنیا نہیں دی ہے، غریب ہے اور بڑی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا ہے وہ، لیکن وہ آخرت میں کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو وہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم سب سدا یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ پر ہمیشہ قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کلمے پر موت نصیب فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو خاتمہ جس طرح سے ہوگا وہی اسی کا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اگر نیک اعمال پر ہوا تو انسان نیک ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، ہم ہزار دل سے اللہ کے اس نعمت پر شکر گزار بنیں، شادہ رہیں، نازہ رہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ آج جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو اگر لیا جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جسمانی طاقت، جسمانی قوت مراد ہے، یعنی جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور جب بتایا جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف متبادر ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ طاقتور جو ہے، جو قوی الجثہ ہے، جس کے امس وغیرہ، جس کے شولڈرز وغیرہ اور پھر وغیرہ وغیرہ طاقت زیادہ ہو تو وہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اس کا مفہوم بڑا گہرا ہے اور بڑا کشادہ ہے، بڑا وسیع ہے۔ طاقتور ہونے کا مطلب صرف جسمانی اندر طاقتور ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم عام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اخلاق و کردار کی بھی طاقت ہوتی ہے، علم کی بھی طاقت ہوتی ہے، دولت و ثروت کی بھی طاقت ہوتی ہے، سیاست کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر اس نیت سے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا جائے تو بڑا وسیع ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو جہاں جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے، اس کو علم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے، ان کو سائنس کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے، سیاست کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث کے تحت آ جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز جسم کی طاقت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا وہ اخلاق اور کردار کی طاقت سے حاصل ہو جاتا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسلم شخص تھے، ان کی ایک زمین تھی، انہوں نے اس زمین پر گھر بنایا اور اسی سے متصل اس کی ایک زمین اور تھی لیکن وہ خالی تھی، اور اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ یہ زمین ناجائز طور پر اس سے لے لیں، قبضہ کر لیں، اس لیے نقلی کاغذات بنا کر بڑا دھوم مچایا، لیکن وہ کسی طرح سے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو جو جاننے پہچاننے والے تھے اور بھی جو غیر مسلم بھائیاں تھے وہ سب کو بلا کے لایا اور ایک دن اس کے گھر پہ ہنگامہ کرنے لگا، اور
بڑی بڑی آوازوں سے پکارنا شروع کر دیا، تو وہ مسلم بھائی گھر سے باہر آیا، بڑی حکمت سے، بڑی مصلحت سے اور بڑی اخلاق سے پیش آیا، اور جس کی وجہ سے اس کی زمین بھی نہیں گئی اور کسی معاملے کے اندر بھی نہیں پھنسا۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر، حالانکہ اس کے گھر کے اندر بندوق تھے، اگر چاہتا تو اس بھیڑ کا مقابلہ کر سکتا تھا یا کسی ذریعے سے مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر سے خالی ہاتھ گیا۔ دروازہ کھولا اور سب لوگ اس کے اوپر لگے گرنے پڑنے، کیوں اس کی زمین ہڑپ کر لے رہے، یہ کر لے رہے، وہ کر لے رہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کا جو بڑا ہے، جو آپ لوگ آئے ہیں، اس میں بڑا شخص کون ہے جس کو آپ لیڈر مان رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ہمارا لیڈر ہے، آپ اس سے بات کریں۔ تو انہوں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ گھر آئیے، اور وہ گھر بلا کر کے انہوں نے بڑے تواضع سے، انکساری سے، عاجزی سے انہوں نے اپنے گھر کے جو کاغذ تھے، وہ زمین کے جو کاغذ تھے، ان کو نکال کے دیا اور کہا یہ ہمارے اس زمین کی کاغذات ہیں، آپ جائیے اور ان سے بھی وہ کاغذات جو اس کے پاس ہے وہ بھی لے لیجئے، اور جا کر کے آپ اس کو دیکھیے، ہم آپ کے اوپر فیصلہ کو چھوڑتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ چنانچہ وہ شخص جو کہ بڑے غصے میں لال پیلے ہو کر آیا تھا، لیکن اس کے اخلاق سے، ان کے کردار سے بڑا نارمل ہو گیا، اور پھر وہ واپس آیا، دروازے کے پاس آیا، لوگوں کو بولا چلو بھائی گھر چلتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، معاملہ حل ہو گیا۔ چنانچہ وہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد انہوں نے پورے کاغذات کو کھنگالا، دیکھا، دونوں کے کاغذات کو دیکھا، تو مسلم بھائی کا کاغذ صحیح نکلا، اس کا کاغذ خراب نکلا، ڈپلیکیٹ تھا، غلط تھا، نقل شدہ تھا، صحیح نہیں تھا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر آ کر خود فیصلہ کیا، نہیں بھائی یہ زمین جو ہے تمہاری ہے، اس کی زمین نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کرتا اور اپنے کردار و اخلاق کے اندر تھوڑا سا تیش جوش لے کے آتا اور پھر ان کو گالی گلوچ کرتا، مارم پیٹی کرتا، تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا، زمین بھی ہاتھ سے جاتی، ہو سکتا یہ بھی حوالات کے چکر میں پڑ کر کے جیلوں میں جیل کے سلاخوں میں ہوتا تھا۔ تو بہرحال کبھی کبھی اخلاق اور کردار کی طاقت جسمانی طاقت پر غالب ہو جاتی، تو جسم کے اعتبار سے جہاں طاقت ہونا چاہیے، اس طرح سے ہمیں اخلاقی طاقت کو بھی بلند کرنا چاہیے، اور علم کی طاقت، مال و دولت کی طاقت، اسی طرح سے سیاسی طاقت۔ اب دیکھیے دور کیوں جاتے ہیں، ہم اپنا ملک کو دیکھیں، آج سے 75 سال پہلے یہ ملک غلام تھا اور انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ اب دیکھیں تو وہ لوگ کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، یہاں کے لوگوں سے ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان کی تعداد ایسا کہیے کھانے میں نمک کے اتنی بھی نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح سے کہتے ہیں آٹے میں نمک ڈالتے ہیں، آٹے میں نمک کے بھی اس لیے اس سے بھی بہت کم تھی، بہت تھوڑے تعداد میں آئے تھے، لیکن انہوں نے پورے ملک ہندوستان کو قبضہ کر لیا اور پورے ملک میں 200 300 سال 250 سال تک انہوں نے حکومت کیا۔ خیر سب کے ملنے جلنے سے پھر یہ آزاد وطن ہوا ہمارا، لیکن دیکھا جائے تو ان کی تعداد کم تھی۔ تو علم کی طاقت، سیاست کی طاقت کبھی کبھی ڈھیر سارے لوگوں پر بھی غالب آ جاتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جاننے والا 1000 لوگوں پر غالب آ سکتا۔ تو ان کے پاس کیا تھی؟ برطانیہ جو یہاں آیا تھا، انگریز لوگ جو آئے تو اس کے پاس کیا تھی؟ اس کے پاس جسمانی طاقت تو اتنی نہیں تھی، یہاں کے لوگوں کے، یہاں کے باشندوں سے بہت کم طاقت تھی، لیکن اس کے پاس دماغ تھا، ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس علم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ جائیں برطانیہ دیکھیں تو برطانیہ بہت چھوٹا سا رقبہ ہے، اگر ہندوستان کا ایک صوبہ لے لیا جائے تو اس سے بھی چھوٹا دکھتا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کی طاقت اور ان کی پہنچ کہاں تک تھی؟ مشرق و مغرب تک اس کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں کہ سورج اس کے جتنی حکومت تھی کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی، یعنی امریکہ پر بھی قبضہ تھا ان کا، امریکہ بھی اس کا غلام تھا، اور مشرق کی طرف ہمارا ہندوستان بھی اس کا غلام تھا۔ حالانکہ اس کے پاس کیا تھا؟ جسمانی کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، یہ سب کی طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں جہاں یہ حدیث پڑھتے ہیں تو صرف جسمانی قوت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمارا ذہن کردار و اخلاق کی طاقتور
اور بلندی کی طرف بھی ذہن جانا چاہیے۔ ٹیکنالوجی، علم اور پھر سائنس جو آج کی دنیا کی ایجادات ہے اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسلام تو یہی ہے کہ ہر چیز پر اس کی فوقیت ہو جائے۔ اسلام ہر چیز پر فوقیت والی دین ہے۔ آج ہم اپنے حالات کا مشاہدہ کریں اور اپنے حالات کو غور سے دیکھیں تو آج مسلمان انحطاط کی طرف ہے، آج مسلمان تنزلی کی طرف ہے، کیونکہ وہ ہر لائن میں وہ غیروں سے پیچھے ہو گیا، دوسرے اقوام سے پیچھے ہو گیا، جسم اور طاقت کے اعتبار سے بھی پیچھے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے طاقتور ہیں، طاقتوں میں بھی پیچھے ہیں، طرح طرح کی زیادہ تر بیماریوں میں ملوث ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آج اگر آپ ہاسپٹلوں کا مشاہدہ کریں دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان خواتین، مرد حضرات سب دکھائی دیں گے، اور دوسرے لوگ اتنے بیمار نہیں ہیں۔ جسم کے اعتبار سے بھی تو ہم طاقتور نہیں ہیں، علم کے اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، بلکہ مسلمان کو ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے، مسلمان کسی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ تو برطانیہ کی مثال ہے، ایک چھوٹا سا ملک جاپان ہے جس کے چند جزیروں پر حکومت ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ان کو اپنے ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں پر، دوسرے اقوام پر قابض ہے اور اس کا دھاک ہے۔ چنانچہ اگر کئی کمپنیوں کی چیز ہو، کئی ملکوں کی چیز ہو بنی ہوئی اور ایک جاپان کی بنی ہوئی ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان کی چیز بنی ہوئی زیادہ مضبوط ہوگی اور زیادہ دیر پا ہوگی، اگرچہ اس کی قیمت زیادہ ہو، لیکن وہ ترجیح دیتے ہیں کس چیز کو؟ جاپان کی چیز کو خریدتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک دوسروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے اور اپنی معاش کے اعتبار سے بہتری کی طرف جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ تو اس کے پاس علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر اعتبار سے مسلمان کو بڑھا ہونا چاہیے۔ آپ صاحب نے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے مسلمان پسند ہے جو صنعت و حرفت میں آگے بڑھنے والے ہوں، طاقتور ہوں، صنعت و حرفت کے اندر طاقتور ہوں، تو اس کے ذریعے سے معاش مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہودی کو دیکھ لیجئے، یہودی قوم جو ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، کتنے لاکھ کی آبادی ہوگی دیکھ لیجئے، لیکن ان کے پاس علمی طاقت، دنیاوی علمی طاقت، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ ایسے ہے کہ دنیا کے جو بھی بینکنگ سسٹم ہے اس کے قبضے میں، کمپیوٹر وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے قبضے میں ہے، کوئی اس کے خلاف چوں چرا نہیں کر سکتا۔ امریکہ جیسا سپر پاور طاقت، وہ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں بولتا، اگر کوئی کچھ بولے تو اس کی بولتی فوراً بند کر دیتا وہ۔ تو کیا چیز ہے اس کے پاس؟ وہ طاقت ہے علم کی، سیاست کی، اور پھر ٹیکنالوجی کی، سائنس کی طاقت ہے۔ اس لیے مسلمان قوم کو ہر لائن میں آگے بڑھنا چاہیے، ہر چیز میں طاقتور ہونا چاہیے، تاکہ یہ قوم دینے والی قوم بنے، لینے والی قوم نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے۔ تو اس قوم کو ایسی قوم ہونی چاہیے جو دینے والی قوم ہو، لینے والی قوم نہ ہو۔ اس کے پاس ہر وہ طاقت ہو کہ لوگ اس کی محتاج ہو جائے اور وہ کسی کی محتاج نہ رہے، کسی کے سامنے کشکول گداگری نہ پھیلائے۔ لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ صحت کا تو یہ عالم ہے کہ ہماری قوم فجر کے وقت بھی نہیں اٹھتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ رزق کو کس طرح سے روکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا سیدھا یہ جواب ہے کہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جب ہم حاضر نہیں رہتے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ اور دوسری طبی طور پر، سائنسی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جب آدمی سوتا ہے تو طرح طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں وہ ملوث ہوتا ہے۔ اگر پیسے رہے تو بھی اس بیماری کی وجہ سے وہ رزق کو نہیں کھا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر شوگر ہو گیا، مثال کے طور پر ان کو بی پی ہے، تو پیسے رہتے ہوئے بھی بہترین غذا نہیں کھا سکتا۔ تو اس طرح سے رزق کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کا سونا رزق کو کم کرتا ہے، اس طرح سے کم ہوتا ہے کہ رہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے، طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو دواخانے اور ہاسپٹل آباد ہیں، ہماری ان سستیوں اور کاہلیوں کی وجہ سے۔
اور اب دیکھیے دوسری قوم کو دیکھیے، دوسری قوم میں سے ہمارے پڑوسیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے کہ صبح ہوتے ہی، صبح کی اذان نہیں ہوتی اس سے پہلے ان کی خواتین، مرد سب اٹھ پڑتے ہیں۔ مرد حضرات ٹہلنے کے لیے، اپنی صحت بنانے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاگنگ گاہ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہ ورزش کرتے، طرح طرح کی صحت بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ان کے مرد حضرات، عورتیں گھر کے کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ گھر میں کیا کرتے؟ پورے گھر کو دھوتے، پوچھتے پانی وغیرہ سے، اور پھر بالکل صاف و شفاف کر کے، نٹ کر کے اس کو پھر پھول بھی بناتے ہیں، یعنی گلی ان کی صاف ستھرے۔ تو وہ عورتیں جو صبح اٹھیں گی، وہ مرد جو صبح اٹھیں گے، ان کی صحت اچھی نہیں ہوں گی تو کس کی ہوگی؟ جو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اٹھیں گے۔ یقینی بات ہے جو دیر سے اٹھیں گے، تاخیر سے اٹھیں گے، اس کی صحت خراب ہوگی، اور جو جلدی اٹھیں گے تو وہ صحت مند ہوں گے۔ اس لیے کہ اب سائنس میں بھی ہے کہ صبح کے وقت جو فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اس سے 1 گھنٹہ بعد، یعنی فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد، سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ تک جو ہے وقت ایسا ہوتا وقت جس کے اندر آکسیجن زیادہ ہوتا، اور جب آدمی اس وقت میں اٹھتے ہیں تو اس کے جسم کو وہ بہترین آکسیجن جو ملتا ہے، اس کے ذریعے سے صحت مند رہتے، طاقتور رہتے، اور یہی چیز ہمارے سے مفقود ہے، یہی چیز ہمارے سے ختم ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا لحاظ نہیں کرتے تو طرح طرح کی کمزوریوں میں بھی پڑتے ہیں، شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہر لائن میں بہتر ہونا چاہیے، ہر لائن میں بہتر ہونا چاہیے۔ اب ہم آپ اپنے ملک کی دیکھ لیجئے حالت، یہاں کی بڑی ذات والے جسے ہم برہمن کہتے ہیں، یہاں کی کل ٹوٹل آبادی سے 3-4% ہوں گے، لیکن پورے ملک میں ان کی حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ لائق ہے، فائق ہے، پڑھے ہوئے ہیں، بہترین علم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے علم کی طاقت سے ہندوستان پر قابض ہیں، قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ملک کو چلا رہے ہیں، اور دوسرے اقوام اس کے دست نگر ہے، اس کے پیچھے ان کے زیر دست ہے۔ تو بہرحال جو قوم پڑھے گی وہ عروج کو جائے گی، جو قوم نہیں پڑھے گی اور وہ غفلت میں زندگی بسر کرے گی تو انحطاط کی طرف جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمان قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ ہر لائن کے اندر، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے مال و ثروت ہو، چاہے وہ معاش ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، چاہے سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، علمی دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، ہر لائن میں وہ ہر قوم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقت ہر چیز میں، طاقت ہر لائن میں طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور سوچ و فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔